دنیا کی معلوم انسانی تاریخ میں جتنا خطرہ آج کے دور میں ہیومن سیولائزیشن کو ہے پہلے کبھی نہ رہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہی خطرہ انسانوں کو نہ تو دوسرے جانوروں سے ہے اور نہ کسی ایسی مہلن مخلوق سے جو باہر سے آئی ہو، بلکہ یہ خود انسانی تہذیب کو انسانوں سے ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹی وی۔ یہ کہانی ہے نیوکلیئر بم کی کہ کس طرح اور کن حالات میں اس انسانیت دشمن سپر ویپن کو بنایا گیا۔ دوستو، پچھلے 100 برس میں جو سائنسی ترقی ہوئی وہ ناقابل یقین ہے، لیکن اس ترقی کے کچھ ایسے خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس سے دھرتی اور انسانی تہذیب کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی تب کی ہے جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تھی۔ ساری دنیا پر جرمن ترقی اور طاقت سے خوفزدہ تھی۔ ایسے میں مشہور سائنٹسٹ آئنسٹائن نے دوسرے سائنسدانوں کے مشورے سے امریکن صدر کو خط لکھا۔ اس میں لکھا گیا کہ جرمن سائنسدان ایک سپر ویپن بنانے کے بہت قریب ہے، اور اگر امریکن گورنمنٹ نے وقت پر اقدامات نہیں کیے تو بہت جلد ہٹلر کے ہاتھ میں یہ ویپن ہوگا۔ امریکن گورنمنٹ نے بہت ہی جلد بازی اور انتہائی رازداری میں خطرناک سپر ویپن بنانے کے لیے اقدامات شروع کیے۔ اس خاص پروجیکٹ کے لیے 1942 میں انیشلی $6000 کا خطیر رقم مختص ہوا، اور یہ طے ہوا کہ 1945 تک $2 بلین کا خرچ آئے گا۔ اس پروجیکٹ کا نام مینہٹن پروجیکٹ تھا۔ تاہم آئنسٹائن کے بجائے ایک اور سائنسدان جولیس رابرٹ اوپن ہیمر کو اس پروجیکٹ کا سربراہ بنایا گیا، جس کو فادر آف دی ایٹامک بم بھی کہتے ہیں۔ جی دوستو، یہ وہی سائنسدان ہے جس نے اس خطرناک اور انسانیت دشمن سپر ویپن کو بنایا۔ اس سے پہلے کوئی نیوکلیئر ویپن موجود نہیں تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ اوپن ہیمر کون تھا۔ پورا نام جولیس اوپن ہیمر تھا، جو اپریل 22، 1904 کو نیو یارک میں کپڑے کے ایک یہودی بیوپاری جولیس کے گھر میں پیدا ہوئے، جو ایک یہودی امیگرنٹ تھا۔ یہ کمال کا ذہین و فطین آدمی تھا۔ بچپن سے ہی کم لوگوں سے ملتے تھے اور ہمیشہ کتابیں پڑھنے کا بھوت ان پر سوار ہوتا تھا۔ ادب، تاریخ اور پوئٹری سے بے انتہا شوق تھا۔ کیمسٹری کے شدائی تھے، تاہم فزکس میں داخلہ لیا اور ہارورڈ یونیورسٹی سے 4 سال کی ڈگری 3 سال میں کمپلیٹ کی۔ انگلینڈ کی یونیورسٹی کیمبرج میں پڑھنے کے لیے گئے تو جے تھامسن ان کے سپروائزر رہے، لیکن جرمن کاتنگن یونیورسٹی سے جب ان کو خط آیا تو وہاں چلے گئے کہ ان کی ایکسپیریمنٹل فزکس میں ان کا من نہیں لگا، اور وہیں سے 23 سال کی عمر میں تھیوریٹیکل فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ واپس امریکہ جا کر ہارورڈ یونیورسٹی میں ایز اے ریسرچ فیلو کام شروع کیا، پھر کیلیفورنیا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں بطور پروفیسر چلے گئے۔ یہ 1939 کا وہ دور تھا جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا، جس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا۔ جرمن سائنسدان ایک خطرناک سپر ویپن ڈیولپ کرنے کے بہت ہی قریب تھے۔ نیوکلیئر ویپن کا تو لیبارٹری ٹیسٹ بھی کامیابی سے کیا گیا تھا، تاہم آئنسٹائن کے خط نے امریکن انتظامیہ کو اس بارے میں سیریس سوچنے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں مینہٹن پروجیکٹ کی شروعات کی گئی۔ جولیس رابرٹ اوپن ہیمر کو اس پروجیکٹ کا انچارج مقرر کیا گیا۔ ہائمر نے 3000 فزکس کے بہترین ماہرین کو اس پروجیکٹ کے لیے سلیکٹ کیا۔ لاس ایلیماس، نیو میکسیکو میں ایک لیبارٹری بنائی گئی، جبکہ پہلے ہی سے رابرٹ اوپن ہائمر نیوکلیئر فیشن پر ریسرچ کر رہے تھے۔ ایٹم کے اندر شیلا و نیوکلیس اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے ایک سائنٹسٹ ارنسٹ رتھرفورڈ نے ڈسکور کیا، اور بوہر نے ایٹامک ماڈل پیش کیا، جس کے بعد سائنسدانوں کے لیے نیوکلیئر فیشن اسٹڈی کرنا ممکن ہوا۔ ہنگیرین امریکن سائنٹسٹ لیو زیلارڈ اور اٹالین امریکن فزسسٹ انریکو فیرمی نے اپنے نام سے پیٹنٹ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم کے نیوکلیس کو سپلٹ کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انرجی ریلیز ہوگی۔ لیکن پریکٹیکل جرمن فزسسٹ نے لیب میں نیوکلیئر فیشن کا کامیاب تجربہ کیا۔ امریکن حکومت نے سائنٹسٹ کے اس خط پر کہ جرمنی بہت جلد نیوکلیئر ویپن تیار کرے گا، مینہٹن پروجیکٹ کا آغاز کر کے جولیس رابرٹ کو اس کا انچارج مقرر کیا۔ اس کے لیے خطیر رقم مقرر کی گئی۔ قدرتی طور پر موجود ایلیمنٹ میں ایلومینیم سب سے زیادہ ہیوی ایلیمنٹ ہے، جس کا ایٹامک ماس 238 ہے، جس کے نیوکلیس کو بیریم اور ریڈیم سے مارا جاتا ہے، جس کے بعد یہ انتہائی انسٹیبل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چین ریئیکشن وجود میں آتا ہے۔ یورینیم سے زیادہ ہیوی ایلیمنٹ پلوٹونیم ہے، جس کا ایٹامک ماس 244 ہے، تاہم وہ قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا بلکہ اس کو لیبارٹری میں بنایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ساؤتھ ایسٹ واشنگٹن میں ایک ریئیکٹر بنایا گیا تاکہ پلوٹونیم کو کیمیکلی تیار کیا جا سکے۔ 16 جولائی 1945 میں سائنسدانوں نے نیو میکسیکو میں پلوٹونیم بم کو ڈیٹونیٹ کر کے کامیاب تجربہ کیا۔ معلوم انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک انسان دشمن نیوکلیئر ویپن تیار کیا گیا تھا۔ ہیری ٹرومین کے دور میں 16 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا، جس کو لٹل بوائے کا نام دیا گیا، جس میں 140,000 لوگ ختم ہوئے۔ ٹھیک 3 دن بعد ناگاساکی پر ایک اور بم گرایا گیا، جس میں 74,000 لوگ جل کر راکھ اور ویپرائز ہوئے۔
اس کے 6 دن بعد جاپان نے ہار مان کر جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس بم کے خالق اوپنہیمر نے اس کے بعد بہت گرد محسوس کیا اور اس کے بنانے پر نادم بھی تھے، تاہم اس نے تباہی کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی۔ اوپنہیمر کو بعد میں ایٹامک انرجی ایڈوائزر بھی مقرر کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغربی سرمایہ داران جمہوریت کو کمیونزم سے بہت بڑا خطرہ لاحق تھا۔ رابرٹ اوپنہیمر کا تعلق بھی ایسے ہی لوگوں سے رہا جو کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ جس لڑکی سے اس نے عشق کیا تو بھی ایک کمیونسٹ لڑکی تھی جس کا نام جین ٹیٹلاک تھا، اور بعد میں شادی بھی ایک کمیونسٹ لڑکی کیٹی پیننگ سے کیا جس سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ رابرٹ اوپن نے کمیونسٹوں کو فنڈنگ بھی کیا، اسی وجہ سے ان پر سوویت یونین کے جاسوس ہونے کا شک ہوا۔ ادھر سوویت یونین نے 1949 میں نیوکلیئر تجربے کیے۔ امریکن حکومت کا شک یقین میں بدلتا گیا۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ایزنہاور کے دور میں پابندی لگا دی گئی۔ ایک 3 رکنی کمیشن بنایا گیا جس کے سامنے اس عظیم سائنسدان اوپن کو پیش کیا گیا، لیکن اس پر جاسوسی ثابت نہ ہوئی۔ ہائیڈروجن بم کو ڈیولپ کرنے سے رابرٹ اوپنہیمر نے انکار کیا اور اس کو انسانیت دشمن قرار دیا، لیکن امریکہ نے 1952 میں مارشل آئلینڈ میں ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا، لیکن حکومت اس کو شک کی نظر سے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ کینیڈی کے دور میں 1962 میں ان کو وائٹ ہاؤس میں منعقدہ نوبل پرائز کے پروگرام میں بھی منعو کیا گیا۔ 1963 میں جانسن نے ان کو فرمی ایوارڈ سے بھی نوازا۔ آخر کار ایٹم بم کا خالق 1967 میں انتقال ہوا۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے۔